کیوں کہ ہماری بات جو شروع ہوئی تھی وہ توبہ سے شروع ہوئی تھی. تو مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا تو مرشد نے کہاں سے بات شروع کرائی تھی؟ ہاں، توبہ سے شروع کرائی تھی نا. تو اب تمہاری قلب کی کیفیات کو تبدیل کرنے میں جو سب سے اہم کردار ادا کرے گی وہ تمہاری توبہ کرے گی. اب وہ تم کتنے اخلاص کے ساتھ کرتے ہو، کس نیت کے ساتھ کرتے ہو، وہ کس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے؟ مرشد پہ. پھر مرشد نے تو توبہ کرا دی اور تجدید بھی کراتے رہتے ہیں، ہے نا. اب اس پر قائم رہنا کس کا کام ہے؟ مرید کا. اب جب توبہ کرا دی تھی، توبہ کے بعد دوسرا کام کیا کرایا؟ کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ اگر قرآن میں تلاش کرنے جاؤ تو کہیں پہ بھی پورے قرآن میں یہ ایک جگہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو لا الہ الا اللہ الگ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو الگ ملے گا. تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، نفی اثبات سے کرتے ہیں، نہیں کرتے. تو نفی اثبات میں ہمیشہ میں وہ چیز سمجھ آتا ہوں یا نہیں سمجھاتا؟ کیا سمجھاتا ہوں؟ کہ ابتدا ہم نے کہاں سے کی ہے؟ لا سے کی ہے، اور پہنچنا کہاں تک ہے؟ الا اللہ تک. یہ سارا سفر آسان نہیں ہے. کیوں کہ راستے کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ تمہارا نفس بھی ہے اور ساتھ میں کون ہے؟ زور سے بولو نا یار. شیطان بھی ہے. اب یہ دونوں کھڑے ہو کے جو ہیں وہ تمہارے راستے کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ ہے نا. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لا سے اس نے ابتدا کی ہے اور یہ الا اللہ تک پہنچ جائے. اور اگر یہ الا اللہ تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے حقیقت کو پا لیا. اور اگر اس نے حقیقت کو پا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ قرب حاصل کر لے گا. اس کی منزل، مقصد مکمل ہو گیا نا اس کا. اب اسی کے دوران اب بیت میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھو ابھی بیت پہ ہی بات ہو رہی ہے خالی. میں نے کہا تھا نا کہ میں الگ الگ جو ہے نا نہیں کروں گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بیت کو ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے نا، صرف رٹا لگا رہے ہوتے. سمجھ تو کوئی نہیں رہا ہوتا کیونکہ کسی کو بھی اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنا تو ہے نہیں. تو اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ذکر اور ہوتا ہے اس کے دوران کہ اپنی آئندہ زندگی اللہ اور فرمان کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے، یعنی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. ابھی یہاں صرف اطاعت کی بات ہو رہی ہے. اب اس سے اگلے درجے میں جاؤ گے تو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ. وہاں تو پھر اتباع کی بات آ جائے گی. وہ اس سے سپرلیٹو ڈگری کا کام ہے.
یہ تو ابتدائیہ ہے. اس سے اگلی ڈگری جو ہے اس پہ ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں کہ یہ الگ، اطاعت الگ ہے اور اتباع الگ ہے. لیکن بیعت لیتے وقت کوئی بھی مرشد جو ہے وہ کس پہ لیتا ہے؟ اطاعت پہ لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ تو یہ بنیادی بیسک فیکٹرز ہیں جو کیا کریں گے؟ تمہارے قلب کی کیفیات پر اثر انداز ہوں گے. اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے قلب کی کیفیات تبدیل نہیں ہوگی. اب چاہے تم میرے پاس 20 سال لگا لو یا 30 سال لگا لو. بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل جہاں سے شروع ہوئے ہیں ہم، کہ اصل باب تصوف کا جو کھلتا ہے کہاں سے کھلتا ہے؟ توبہ سے. اب اگر تم نے خلوصی نیت کے ساتھ توبہ ہی نہیں کی تو تم تصوف میں داخل نہیں ہوئے. اب وہ 12 15 سال ہو گئے، وہ اسی کے اندر گھوم رہے ہیں. ابھی کہیں سے انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. کیوں؟ کہ بقول ان کے کہ ان کو کوئی پیر کامل ملتا ہی نہیں ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے کہ وہ بذات خود کتنے بڑے مرید ہیں یا صادق مرید ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں بھی قال ہے اتنا اور پیر کامل موجود نہیں ہے. تلاش کرنے پر ہے، تمہاری نیت پر ہے. اگر تمہاری نیت سچی ہوگی اور تمہارا اخلاص سے تم تلاش کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. اس در تک تمہیں پہنچا دے گا کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کے، جہاں تمہیں پہنچنا ہوگا. لیکن وہاں جا کے بھی اگر تم صادق نہیں ہوئے اور تم نے توبہ ہی نہیں کی تو دروازہ نہیں کھلے گا. اب دروازہ ہی نہیں کھلا تو میں آگے کی باتیں کیا کروں؟ کہ جب تو اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے، کہ بار بار پلٹ پلٹ کے تیرا نفس جو ہے وہ اسی گناہ کی طرف جا رہا ہے جس گناہ سے روکا جا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ جانتے بوجھتے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اس کے باوجود تم بار بار اگر اسی گناہ کی طرف پلٹ کے جا رہے ہو تو اب قصور کس کا ہے؟ تمہارا. کیونکہ اختیار کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس ہے. تم بے اختیار نہیں ہو.